تو میرے محترم ناظرین، اب میرے پاس 8 منٹ ہو گئے، میں اپنا 30 سیکنڈ اس شخص کو دے دیتا ہوں. اور بھائی جس شخص نے قرآن کی آیت کی مخالفت کی ہے اس کو آپ کیسے کافر نہیں کہتے؟ اس کا 30 سیکنڈ میں میرا جواب دے دو. عمر نے آیت تیمم کی مخالفت کی ہے، وہ ہمارے نزدیک کافر ہے، میں نے آپ کی کتاب سے ثابت کیا. بتاؤ جی، 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہے. جب تک کوئی بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جنتی کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی بھی چیز نہیں مانی جائے. اوکے، سپریم کورٹ دوسرا سوال آپ سے، فیصلہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور آپ تو پھر کوئی قرآن کی مخالفت بھی کرے. ابھی میرا ٹائم ہے نا. اور عمر کے قرآن کی مخالفت کرے، تیمم کی مخالفت کرے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قطعیہ کی مخالفت کرے، وہ اس سے اس کا کفر ثابت نہیں. میرا دوسرا سوال ہے، میرے بیچ میں نہ بولے، میرا ٹائم ہے. دوسرا سوال آپ سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث میں نے دکھا دیا کہ جس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اسی دن سے دین میں بدعت داخل ہوئی ہے اور صحابہ مرتد ہو گئے. اگر وہ بدعت ابو بکر عمر کی خلافت نہیں ہے اور وہ ارتداد ابو بکر عمر کی خلافت نہیں ہے تو کیا چیز ہے؟ مجھے سمجھا دو. میں آپ اپنا 30 سیکنڈ آپ کو دے دیتا ہوں. بتاؤ جی، وہ کون سا ارتداد ہے؟ ابھی آپ اپنی بات سے ہٹ گئے. پہلے کہا تھا کہ شروع سے ان کا اسلام میں آپ کے کتاب کی روح سے کہہ رہا ہوں، یہ مرتد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ہو گئے. میں آپ کے کتاب کی روح سے کہہ رہا ہوں. ہماری یہ کامیابی ہے میرے بھائیوں، بہت بڑی ہماری یہ کامیابی ہے کہ یہ شخص اپنے ہی الفاظ سے ہٹ گیا. پہلے شروع میں ہی میں نے سے کہلوایا تھا کہ کب سے تو وہ جو ہے بس میں اپنا ٹائم کلیم کرتا ہوں. اس نے جواب نہیں دیا نا، اس نے جواب نہیں دیا نا. اب الحمدللہ کہہ رہا ہے اس نے جواب نہیں دیا نا. رسول اللہ علیہ وسلم کے وفات میرے بیچ میں بول رہا ہے شروع کیا انہوں نے. جناب صاحب آپ ان کو بولنے دیں. میرا اپنا ٹائم ہے نا. میں نے آپ کو ٹائم دیا کہ میرے سوال کے جواب جب نہیں دے رہا ہے تو اس نے جواب نہیں دیا نا کہ جو قرآن کی آیت کی مخالفت کرے وہ کیسے کافر نہیں ہو سکتا. اس کا جواب نہیں دے رہا ہے شخص، کیونکہ اس کے پاس جواب ہی نہیں ہے. تو کفر ثابت ہو گیا عمر کا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن، یہ کٹ گیا جی اپنے ماڈریٹر صاحب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن دین میں بدعت داخل ہوئی ہے جس کی وجہ سے صحابہ مرتد ہو گئے. صحابہ مرتد ہو گئے جی. وہ بدعت کیا چیز ہے؟ ابو بکر عمر کی خلافت اگر نہیں، اس کا جواب یہ شخص نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے نا. ثابت ہو گیا ابو بکر عمر عثمان تینوں کافر تھے. الحمدللہ رب العالمین. اب ماڈریٹر بھی چلا گیا جی. اب آ گیا جی. کیوں؟ جب جواب ہی نہیں تیرے پاس. میرا ہے نہیں ختم ہے. جواب جب نہیں ہے نا، آپ ان 2 سوالوں کا جواب دے دو. بھاگنے کی کوشش نہیں کرو. الحمدللہ بھاگنے کی کوشش آپ کر رہے ہیں. آپ کی جہالت سے ہم نے بھاگ نہیں جائیں گے نا. جاہل کی جہل سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے وعارض عن الجاہلین. رسول الکریم. نہیں بھائی، ادھر وہ لوگ منتظر ہیں. دیکھیں آپ کو ٹائم دیا تھا نا 1 گھنٹے کا، آپ نے کہا تھا 1.5 گھنٹے دے دو. ابھی تو آپ کے 1.5 گھنٹے ہو گئے. آگے پتہ نہیں، میرے پاس تو بہت دلائل ہیں. میں سمجھتا ہوں 1.5 گھنٹے آپ کے ہو گئے. آپ اپنے دلائل کسی عالم دین کو سکھائیں نا کہ آپ کا عالم دین آ جائے گا. ٹھیک ہے نا، آپ کا عالم دین آ جائے. آپ نے کہا تھا مجھے آپ کو کہا گیا تھا کہ 1 گھنٹہ. امام المتقین علی المتقین ہے تو مسلمانوں کا کون سا امام ہے؟ علی علیہ السلام. یہ آپ کی جہالت ہے، یہ آپ کی یہ جہالت ہے. متقین اور مسلمانوں کا کون ہوگا؟ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے میرے بھائی. میرے بھائی الہاری صاحب، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب قرآن مجید کہتا ہے فیہ رجال یحبون. اوکے بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کرے. یہ امیر المؤمنین علیہ السلام امام المتقین ہیں، تو یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی تعریف کے لیے کہ صرف اہل تقوی ہی امیر المؤمنین علیہ السلام کے اتباع کریں گے. ویسے وہ تو اللہ کی جانب سے سب کے لیے نا. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے رسول مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے نبی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو لیکن وہ تو پورے دنیا کے لیے، لیکن مانتے صرف ان کو مسلمان ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ ان کی نبوت دوسروں کے لیے نہیں ہے. لیکن دوسرے جب مانتے نہیں ہیں تو عملاً جب آپ دنیا میں آئیں گے حقیقت یہ ہوگی کہ صرف ان کو مسلمان مانتے ہیں، کافر وغیرہ نہیں مانتے. ان کو کافر وغیرہ نہیں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف حلال زادہ مانتے ہیں. ویسے وہ تو سب کے لیے کافر حرامی اگر ان کو نہیں مانتے تو ان کی حرامی پن ہے. ٹھیک ہے نا بھائی.